یہ حدیث نمبر آج 7ویں حدیث ہے اور وہاں پر باڈی گارڈ تھا، اس کا نام تھا جساسہ. بیٹی سے بھی کنیت لگائی جا سکتی ہے، جیسے ابو رقیہ صاحب سے جبل پہاڑ، چھوٹا پہاڑ جبیل ہو جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں. کسی مسلمان کی جو ہے ہمیں تہمت ہمیں نہیں لگانا چاہیے یا ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے. والصلاة والسلام ہو آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ یہ کتاب کی شرح پڑھ رہے تھے، شرح اربعین النوویہ. 40 احادیث، اصل میں 42 ہیں، 42 احادیث ہیں امام نووی کی، جس میں سارے ابواب اس میں جمع ہیں. اگر کوئی انسان جاننا چاہتا ہے کہ کیا کیا بنیادی احادیث ہے تو یہ احادیث سے شروع کرنا ہے. یہ اس میں احادیث رقائق بھی آ جاتے ہیں. رقائق احادیث یعنی دل کو نرم کرنے والے احادیث بھی موجود ہیں. اس میں احادیث احکام بھی آتے ہیں. احادیث احکام ایسے احادیث ہیں جس سے احکام ہم نکالتے ہیں. کوئی کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں احادیث احکام کے، جس میں صرف احکام کے حدیث جمع ہے. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کس کی ہے؟ ابن حجر العسقلانی. صرف حدیث کون سے لائے جس میں احکام حکم نکال سکتے ہیں. اس سے چھوٹی ہے. انسان بلوغ المرام پڑھنے سے پہلے اور ایک کتاب پڑھنا چاہیے، وہ ہے عمدۃ الاحکام. بلوغ المرام میں 1000 سے زیادہ احادیث ہیں، 1900 احادیث ہیں، لیکن عمدۃ الاحکام جو چھوٹی کتاب ہے عبد الغنی المقدسی کی، اس میں 400 احادیث. یعنی انسان اس کتاب سے شروع کرنا چاہیے، عمدۃ الاحکام سے. اس میں صرف احکام کے احادیث ہیں. تو یہ حدیث نمبر آج 7ویں حدیث ہے. عن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ. قلنا لمن یا رسول اللہ؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. یہ حدیث کے راوی ہیں ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری. ان کی سن وفات ہے 40 ہجری. یہ صحابی مشہور ہیں کیونکہ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی. صحیح مسلم میں جو روایت ہے حدیث الجساسہ کہتے ہیں ہم، جو مشہور واقعہ ہے جس میں یہ صحابی سمندر میں جا رہے تھے اور سمندر کشتی جو ہے طوفان میں آ گئی اور طوفان میں آ کر ایک جزیرے پر آ کر رک گئی. تو وہاں وہ کھانا پینا تلاش کر رہے تھے. لمبی طویل حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو وہاں پر ایک غار کے قریب جاتے ہیں اور وہاں پر باڈی گارڈ تھا، اس کا نام تھا جساسہ. بہت بال تھے، پورا خطرناک آدمی تھا وہ. اب آدمی بھی تھا یا کیا تھا، اس کا نام ہے جساسہ. جسم بہت بڑا تھا. اس سے پوچھتے ہیں کون ہے آپ، اتنا ڈراونا کون ہے مننت؟ تو کہتا ہے انا جساسہ، میں جساسہ ہوں، میں جو ہے باڈی گارڈ کی طرح ہوں. کس کا؟ دجال کا. تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ جائیے اس شخص سے بات کریے جو اندر ہے. تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا وہ پانی سوکھ گیا ہے. الگ سوال کرتا ہے. کیا نبی آ گئے ہیں؟ کیا نبی جیت گئے ہیں مکہ والوں کے ساتھ؟ تو یہ کب کی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات ہے، یعنی آخری کی معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 1 سال پہلے کی بات ہے. تو دجال نے کہا تو اب میرا وقت آ گیا ہے، میں بہت قریب ہے، آنے والا ہوں، میں دجال ہوں. اس طرح سے پورا لمبا قصہ ہے اس کا. تو یہی صحابی ہے جو آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قصہ بیان کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تھے میں کہتا تھا نا دجال ابھی بھی ہے، یہ دیکھو یہ قصہ ہے. اور پورا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ سارے صحابہ کو سناتے ہیں. اور وہی صحابہ ہمارے کو حدیث میں ذکر کرتے ہیں. تمیم الداری، تمیم ابن اوس الداری. یہ پہلے نصرانی تھے، اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت ہی آخری میں اسلام قبول کیا، یعنی 9 ہجری میں، بہت ہی آخری میں. لیکن مشہور کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ واحد صحابی ہے جو دجال سے ملے. تو دجال پیدا نہیں ہوگا، دجال ابھی بھی موجود ہے، لیکن کہاں موجود ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے، کانا ہے، اور اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کافر، یعنی کافر. کافر یعنی کافر. صرف مومن ہی پہچان سکیں گے. اور یہ پوری لمبی قصے ہے دجال کی. اس کے لیے کتاب ہے القیامہ الصغری، یعنی قیامت کی نشانیوں کی کتاب ہے، اس سے ہمیں پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے نصیحت کا نام. نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت اردو میں نصیحت بول تو ایڈوائس،
کسی کو نصیحت کرنا. لیکن حدیث میں یہ بھی معنی ہے، لیکن اصل معنی ہے الدین النصیحہ کا، دین اخلاص کا نام. نصیحہ کا اصل معنی کیا ہے عربی میں؟ اخلاص ہے. صحیح طریقے سے جو ہے اخلاص ہے. کس کے لیے نصح؟ نصح یعنی کوئی دودھ صاف ہے، دیکھیں دودھ جس میں کوئی گندگی نہیں ہے تو وہ صاف شفاف ہے. ویسے ہی انسان جو ہے اندر جیسا ہے باہر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، نصیحت والا، نصح والا. تو ایسا انسان ہونا چاہیے. الدین النصیحہ. قلنا لمن، کس کے لیے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنوائی. کس کے لیے؟ ایک، اللہ کے لیے نصیحت ہونی چاہیے. نصیحت یعنی اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کے کتاب ولی کتابی ہی، پھر اللہ کے رسول ولی رسولی ہی، ولی ائمت المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور سارے مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تو یہ حدیث بالکل مختصر حدیث ہے. دیکھیں الدین النصیحہ. صحابہ نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اور یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہیں. انشاءاللہ شیخ فرماتے ہیں کہ تمیم الداری کی کنیت جو ہے ابو رقیہ ہے. ابو رقیہ. تو اس سے اپنے کو پتہ چل رہا کہ کنیت جو ہے بیٹی سے بھی لگائی جا سکتی ہے. بیٹی سے بھی کنیت لگائی جا سکتی ہے. جیسے ابو رقیہ صحابی، اور کوئی صحابی کا نام بول سکتے ہیں جس سے بیٹی سے ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. تو علماء میں اختلاف ہے. بعض نے کہا حفص بیٹے کا نام تھا جو وفات پا گیا، یا حفصہ کا ہی شارٹ فارم ہے وہ حفص. لیکن ابو حفص ان کی کنیت تھی. ابو حفص عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت. ابو امامہ صحابی ہے الباہلی رضی اللہ عنہ. ایسے بہت سارے صحابہ ہیں جن کے بیٹی سے مشہور ہیں. ویسے ہی ابو رقیہ بھی صحابی ہیں جو بیٹی سے مشہور ہیں. تو اصل تو بیٹے سے ہونا چاہیے، لیکن بیٹی سے بھی جائز ہے اگر مشہور ہو جائے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی دادی سے مشہور ہے، پورا خاندان مشہور ہے ابن تیمیہ سے. تیمیہ دادی ہیں جو دین کا کام کیا کرتی تھی، لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلایا کرتی تھی. تو پورا خاندان جو ہے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ پورا خاندان دینی خاندان ہے. کہاں پر؟ حران میں وہاں رہتے تھے. پھر بعد میں دمشق کی طرف سیریا میں وہ آ گئے تھے، ڈیمسکس. وہاں پر آ کر وہاں پر رہنے لگے. تو ان کے والد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے والد جو ہے مدرسے کے پرنسپل تھے. سکریہ مدرسہ تھا وہاں پر، وہاں کے پرنسپل تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو اس طرح سے مشہور جس سے ہو جاتے ہیں اس سے ہوتا ہے. جیسے ابو ہریرہ کس کا نام؟ بلی. اصل ہررتن ہے، ہررتن یعنی بلی. اب چھوٹی بلی کہنا ہے تو عربی میں کیسا کرتے ہیں اس کو؟ ہریرہ. جیسے حسن ہے اس کو چھوٹا حسن بولنا ہے تو حسین. حسن حسین یعنی فعیل کے صیغے میں آتا. جیسے جبل پہاڑ، چھوٹا پہاڑ جبیل. اس طرح سے حسن حسین. انس چھوٹا انس انیس ہے کہ نہیں؟ ہاں، لڑکی کا نام انیسا ویسا بنا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں تصغیر ہے. تو حریر یعنی حرتن کا مؤنث کیا ہے؟ چھوٹا کیا ہے؟ حریرہ. چھوٹی بلی کو حریرہ. تو وہ پالا کرتے تھے تو مشہور ہو گئے ابو ہریرہ. اصل میں نام کیا ہے؟ ہاں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. دوس قبیلے کے تھے. ہاں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. اب یہاں دیکھیے دونوں کو الف لام ہے. عربی زبان میں اکثر پہلے الف لام آتا اس کے بعد نہیں آتا. تو شیخ فرما رہے ہیں اگر دونوں کو الف لام ہے الدین النصیحہ تو یہ حصر ہے، یعنی دین کچھ نہیں ہے سوائے نصیحت کے. حصر کہتے ہیں کہ بھئی میں بولا حامد بھائی تاجر ہے. اگر میں بولا حامد بھائی صرف تاجر ہے مطلب کچھ اور نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے انہوں، انجینئر نہیں، تو وہ حصر ہے. جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ. اصل میں اگر تیری عبادت کرتے ہیں تو آتا تھا نعبدو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے. لیکن کاف کو جو ہے پہلے اللہ تعالیٰ لائے، کیوں؟ مطلب تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں کرتے. تو ایک ہی جگہ عبادت جمع ہو جاتی. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. تو ایک ہی جگہ باؤنڈری میں وہ چیز آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حصر. کوئی چیز کو کہہ دینا کہ بھئی آپ صرف ایک کیا ہے؟ تاجر ہیں، آپ صرف ایک مدرس ہیں. اس طرح سے. ویسے الدین النصیحہ دونوں کو الف لام آیا، اس کا مطلب یہ ہے الدین اور النصیحہ، یہ دونوں کا مطلب مد دین الا النصیحہ، کہ دین صرف نصیحت کا نام ہے. انسان سچا ہونا چاہیے، اخلاص والا ہونا چاہیے، ڈبل پالیسی والا نہیں ہونا چاہیے، ڈبل زبان والا نہیں ہونا چاہیے، ڈبل چہرے والا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا انسان جو ذو الوجہین ہے، دو چہرے والا، ایک کے سامنے الگ چہرے کے جاتا ہے اتا بقوم، اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے. تو آج کل لوگ اس کو اچھی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈپلومسی ہے کہ ہم جو ہے سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھی بات کریے سامنے انسان کے، ایسا نہیں کہ خلاف ہے میں دل میں جو آئے بولتا ہوں، نہیں، وہ بھی انسان کو کسی کو دکھ پہنچانا مقصد نہیں ہے، لیکن کیا مقصد ہونا چاہیے کہ بھائی جھوٹ کسی حال میں انسان نہ بولے، کیونکہ انسان جب لوگوں کو خوش کرنے جاتا ہے تو جھوٹ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے، تو انسان جھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو الدین النصیحہ ہے، اور الدین ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ترجمہ اس کا معنی مالک ہے اللہ تعالیٰ کس کا، مگر دین کا مطلب تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کا مطلب تو دین ہے، قیامت کہاں سے آیا؟ تو دین کے دو معنی ہیں، دین کے دو معنی ہیں، ایک ہے دین العمل، عمل کرنے والا دین جو اپنا دین ہے، الاسلام، اسلام جو ہے دین العمل، اور ایک دین کیا ہے؟ دین الجزا، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا دے گا، جو اس کا ثواب یا عذاب دے گا۔ تو دین کتنے قسم ہیں؟ دو قسم ہیں، ایک ہے دین العمل اور دوسرا ہے دین الجزا۔ دین العمل یعنی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم راضی ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام کو دین چن لیا، کیونکہ دین کا اور ایک معنی کیا ہے؟ دین الجزا، وہ لوگ کہتے تھے دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، بدلہ لینا، وہ لوگ قبیلے میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے ہم لوگ بدلہ لے لیے جیسا وہ لوگ ہمارے ساتھ کرے تھے، کیونکہ بدلے میں قبیلے چلتے ہیں۔ آج بھی کوئی خاندان کو چھیڑ دیا، پورا خاندان کو جو ہے بدلہ لیتے لوگ۔ تو پہلے کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، پانی کے لیے دو بچے لڑ لیے تھے، انصار کے دو قبیلے، کیا ہیں دو قبیلے؟ انصار کے دو قبیلے مشہور، اوس اور خزرج، دونوں میں لڑائی پانی سے شروع ہوئی، 100 سال جنگ چلی، وہ کیسے؟ ایک قبیلے دوسرے قبیلے سے لڑتے گئے، اسلام آیا تو ان میں صلح ہوئی۔ تو شیخ فرماتے ہیں دین دو قسم سے ہے، ایک ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو کیا نام ہے؟ دین العمل، عمل والا دین ہے جس پہ ہم عمل، اور ایک دین مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ دین الجزا، یہ دین الجزا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، کون سا دین ہے یہاں پہ؟ عمل ہے، الدین العمل، عمل والا ہے نا، کیونکہ قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ اپنا دین ہے جو عام استعمال کرتے ہیں ہم، یہ دین جزا والا نہیں ہے۔ اور صحابہ ہمیشہ سوال کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مجمل بیان کرتے، مجمل یعنی ایک موٹا موٹا، اس کے بعد صحابہ بیان کرتے تو اس کے بعد مفصل آتی، کوئی چیز تفصیل آتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ مجمل بات کریے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی طریقہ ہے قرآن میں کہ مجمل کوئی چیز بتائیے، جیسے کوئی انسان کہے ایک آدمی تھا اس طرح سے آ رہا تھا، تو سوال آتا کہ بھی کون سا آدمی ہے کہ نہیں، ایک آدمی تھا حامد، پہلے سے بھی اگر میں بول دیا حامد تھا ایسا ایسا تھا تو بھول جاتے لوگ، لیکن اگر آپ سوال کیے تو دماغ میں رسوخ ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں رسوخ العلم، علم جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث، پہلی حدیث کیا ہے یہ کتاب کی؟ انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد دوسری حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث، مشہور حدیث، اس میں سوال جواب ہی ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حدیث الجبریل، سوال جواب ہی ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، سوال جواب ہی ہے۔ تو انسان جو ہے شوق پیدا ہوتا ہے سوال جواب کے ذریعے سے ہی، اور بہت سارے احادیث میں بھی دیکھیے سوال جواب کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، اور نصیحت کا معنی کیا بتائے ہم یہاں پر؟ نصیحت کیا ہے؟ اخلاص۔ ایک لفظ میں اگر عربی میں نصیحت کا صحیح معنی کیا ہے؟ اخلاص۔ نصیحت اس میں اخلاص، اصل جو نصیحت آ جاتی وہ بھی آ جاتی، کیونکہ کوئی انسان آ کے آپ کے پاس سوال کر رہا کہ بھئی اس بارے میں کیا نصیحت دیتے آپ، تو وہ بھی اخلاص سے ہی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، نصیحت سے ہی دینا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی نصیحت مانگے تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھئی میں کیوں بولوں، ارے میرے کو بولے تو میرے پیچھے پڑ جاتے، تو انسان جو ہے نصیحت کو بھی چھپانے لگتا ہے۔ اگر میں تجارت بتا دوں، کوئی بزنس میں انسان ہے، شاگرد کو سکھانے جائیں گا تو انہیں خود دکان ڈال لیتا، تو اس کی وجہ سے کیا کرتے، سکھاتے بھی نہیں ہے کہ نہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان ہر ایک کے ساتھ، اللہ رزق دینے والا ہے، سب دکان ڈال لیں گے، یہ سب اپنا کام نہیں ہے، اپنا کام نصیحت کے ساتھ سب کو سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ آپ کی دکان رہے گی دوسرے دکانوں کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ جائیں گے ایک محلے میں موبائل کی دکان ہے، 10 دکان رہتے، سب جنے کھاتے پیتے الحمدللہ، سب کی دکان چلتی ہے، اور 11ویں دکان ہے، سب لوگ روکتے کہ بھئی 11ویں ہے تو ہم کیا کریں گے، بھئی 10 دکانیں ہیں، 11 کیا 20 کیا، پورا ایک اڈا بن جاتا ہو، پورا مارکیٹ بن جاتا، موبائل کی دکانوں کا مارکیٹ بن، تو لوگوں کو آ کے بس دکان چننا رہتا ہے کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض الفاظ میں الدین النصیحہ 3 بار کہا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ؟ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم،
تب ایک ایک کر کے شیخ فرما رہے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ النصیحۃ للہ کیا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے؟ ایک ہے کوئی عبادت کر رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا رہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش نہ کرے. جو لوگ اکثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں. کیسے؟ جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو کیا کرتے ہیں رمضان میں، ارے زکوٰۃ میں اتنا سونا ہے تو کیا کرتے؟ بیٹے کے نام پہ 1 مہینہ پہلے کر دیتے. تو کس کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ. تو اللہ تعالیٰ بالکل ہر چیز جاننے والا ہے. ایسے ہیلے بہانے کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے. تو ہر عبادت اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کیا نہیں ہونی چاہیے؟ ریاکاری نہیں ہو، لوگوں کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. کسی کے پاس مثلاً سمجھے 10 بکرے ہیں، 10 نہیں 100 بکرے ہیں سمجھے، تو اس میں 2 جو ہے بھیڑیے گھس جاتے تو کیا حالت کرتے؟ بہت حالت کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ذئبان جائعان، 2 بھوکے بھیڑیے جو ہے ایسے داخل ہو گئے، اب جو ہے بکروں کو کھائیں گے. اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، مگر انسان کی 2 چیزوں کی محبت جو ہے پہنچاتی. کیا ہے 2 چیزوں کی محبت؟ ایک ہے حب المال، مال کی محبت میں پورا دین اس کا نقصان ہو جائے. کیونکہ مال میں پیسہ آ رہا نا بھائی، کچھ بھی کریں گے، حلال حرام چھوڑ دو، پیسے آ رہے، انسان دین بھول جاتا، سب بھول جاتا. اور دوسرا کس کی؟ عزت. عزت کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بھی رپورٹ آتی، باپ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا صرف عزت کے لیے. ایسا یعنی قتل کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے، دوسروں کو مارنے کے لیے بھی راضی ہوتا ہے، صرف عزت میں. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں جو ہے میرا نام ہے. اس طرح سے یہ دونوں جو ہے حب المال و حب الشرف، یہ دونوں جو ہے 2 بھیڑیوں سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں انسان کے دین کو، یعنی کھا جاتے ہیں انسان کو. مال کی محبت اور شرف، شرف یعنی اپنے آپ کو عزت. جو انسان کی عزت بچانا چاہیے لیکن حلال حرام بھی نہ دیکھے، بس عزت کے لیے جو ہے شریعت کو پامال کرے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص ہونا چاہیے، نصیحت ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، وہ ہے اخلاص. ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے لیکن اللہ کے اسماء و صفات نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہیں جانتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شہادت گواہی دینا ہے کس کی؟ وحدانیت فی ربوبیت، یہ کہ اللہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے. و الوہیت، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. و اسماءہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ہم جانیں گے اتنا محبت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. تو یہ ربوبیت، الوہیت، اسماءہ و صفاتہ، سارے چیزوں میں جو ہے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اخلاص لا سکتا ہے، یعنی نصیحت لا سکتا ہے، نصیحت لا سکتا ہے. النصح للہ سبحانہ و تعالی. دوسرا کیا تھا؟ لمن یا رسول اللہ قال للہ. دوسرا ولی کتابہ، کتاب کے لیے بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. قرآن کے ساتھ جو حق ہیں، حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. قرآن کو ہم کب چھوتے ہیں؟ قرآن کو رمضان کے علاوہ ہم چھوتے ہی نہیں. تو یہ نصح میں نہیں آتا، نصیحت نہیں آتی اللہ کے کتاب کے لیے. اور اس میں آتا ہے اور ایک ڈیفینڈ کرنا ہے کتاب کو. اگر کوئی بول رہا ہے قرآن کے خلاف تو اس کو رب یذب الانسان، اس کو ڈیفینڈ کرے، انسان دفاع میں بات کرے. کیونکہ انسان کوئی غلطی تحریف کرنا چاہ رہا ہے، زبر سے زیر پڑ دے رہا، تو اس کی جو ہے دفاع کرنی چاہیے. اور آج کل کئی جگہ جو ہے نعوذ باللہ قرآنوں کو جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. دوسری چیز جو ہے کتاب جو ہے، قرآن میں کیسے کیسی باتیں ہیں بتا سکتے ہیں؟ کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ ایک تو حکم آتے ہیں کہ ایسا کرو، ایک توحید، اس کو کہتے ہیں خبر، خبر. اور کیا ہے قرآن میں؟ حلال حرام، یہ کرو یہ مت کرو، قصے. صحیح. تو 3 چیزیں ہیں نہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک تو اخبار، اللہ کے بارے میں خبر ہے، قیامت میں ایسا ہوگا خبر ہے، ایسا ہے ایسا. اور دوسرا کیا ہے؟ حلال و حرام ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو. اور تیسرا کیا ہے؟ انبیاء کے قصے ہیں. تو اصل میں تو 2 ہی ہیں، وہ اس کو بھی خبر میں ڈال سکتے ہیں، خبر ہی ہے وہ بھی، انبیاء کے بھی قصے ہی ہیں، اخبار ہی ہیں. تو 2 اگر بولنا چاہیں تو اخبار 2 قسم سے، ایک جو گزر چکا، ایک جو آنے والا ہے. گزر چکے میں انبیاء سارے آ جاتے ہیں، سب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جو آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ قیامت، جنت، جہنم، یہ خبر ہے. اور ایک کیا ہے؟ امر و نہی، حکم اور اس کے. تو اس پہ تصدیق کرنا. کس کی تصدیق کرنا ہے؟ خبر کی یا حکم کی؟ تصدیق بولتا ماننا ہے. اس کی کرنا ہے؟ خبر کی تصدیق کرنا ہے. خبر جو آئے اس کو بولنا ہے کہ ہاں بھائی سارے اخبار جو بھی قرآن میں ہے سب ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں. کوئی آ کے یہ نہیں کر سکتا میں نہیں مانتا جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم پانی ڈوب گئی،
یہ جو ہے کفر کر رہا ہے قرآن کے ساتھ. تو قرآن نے جو جو اخبار بتایا ہے، اخبار مطلب نیوز، جو بھی چیز بتائیں، قصے بتائیں، سب پہ کیا کرنا ہے اپنے کو؟ تصدیق کرنا ہے. اور جو جو احکام ہے اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، امتثال کرنا ہے. تو خبروں کو ہم مانیں گے دل سے اور حکموں کو عمل کر کے بتائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو دو چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہے اخلاص. اور جو چیز سے قرآن نے روک دیا ہے اسے ہمیں رک جانا چاہیے. تو ساری چیزوں پہ خبروں کو تصدیق کریں گے اور اعمال کو کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائیں گے. اب قرآن جو ہے یہ لمبی ٹاپک ہے، لیکن مختصر طور پر قرآن میں جو حروف ہیں، کیا یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیا اللہ نے بولا یا نہیں بولا؟ بولا ہے. ہاں، تو اشاعرہ نہیں مانتے. اکثر مسلمان کو جائیے بولیے قرآن جو ہے اللہ نے نہیں بولا، اللہ کا کلام نہیں ہے بولتے. کیا ہے بولتے؟ معنی ہے بس جو اللہ تعالیٰ بنائے مخلوق. اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مسئلہ وہی ہوا، کوڑے مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے. کیوں بولتے تھے وہ لوگ قرآن مخلوق ہے؟ ہاں ایسا بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے اگر آپ کلام بولیں گے، قرآن کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وقت چاہیے. کون سے وقت پہ بولے؟ اللہ تعالیٰ کو جگہ چاہیے، نعوذ باللہ. یہ سب دماغ لگائے لوگ. اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے والی پھر آواز بھی ہونا، اس کو صوت ہونا. ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صوت کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سنے. تو یہ سب چیزوں میں جا کے بولے ارے شاید مخلوق ہوں گے. مطلب اللہ تعالیٰ بنا دیے بس، اللہ بات نہیں کرتا، نعوذ باللہ. کیونکہ کہنے لگے کہ بات کرنا کس کی صفت ہے؟ مخلوق کی صفت. بات اللہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. لیکن ہم مانتے ہیں حرف ہو، معنی ہو، جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یہ کلام ہے جس کے لیے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے گئے اور سارے ان کے خلاف ہو گئے اور کہا کہ نہیں، بولنا ہی پڑے گا، بولنا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا میں نہیں بولوں گا، میں نہیں بولوں گا، کیونکہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ سب جو ہے تحریف کرنا چاہ رہے ہیں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اللہ نے موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کی. یہ سب چیزوں میں نہیں جانا ہے کیسے بات کی، یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے بات کیا موسیٰ علیہ السلام سے. کون سا پہاڑ؟ طور، کوہ طور میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. یہ سب انشاءاللہ دوسرے اسماء صفات کی بحث میں آئیں گے، لیکن یہ بھی ہمیں ماننا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن میں جو ہے. چلیے پھر ہے نصیحت، جو ہے نصح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. ایمان لانے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی ہیں اور سچی بات بتانے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے مذاہب میں رول ماڈل ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بس ایسے ہی قصے کہانیاں ہیں جو ثابت نہیں ہے. کہ دین پہ چلنا بول تو کیسے چلنا؟ کون ہے ہمارے رول ماڈل؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج جو ہے مطہرات اور پھر صحابہ. تو ہمیں رول ماڈل بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رول ماڈل بنانا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ رول ماڈل بنانا چاہ رہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے بیویاں لڑتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینہ بات نہیں کیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے بیویاں جو ہے ایک دوسرے جو ہے مسائل ہوئے، یہ سارے مسائل جو ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم وغیرہ میں ذکر کیا. یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے جب جھگڑے ہو، جب یہ سب چیزیں ہوں تو ہمیں اسوہ بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے کہ ایسا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس میں بحث نہ ہو، جس میں یہ نہ ہو. اصل معاملہ ہے اس کو سلجھائیں گے کیسا، اصل معاملہ ہے اس کا علاج کیسے کیا جائے. یہ اصل معاملہ ہے کہ انسان کیسے جو ہے اس کا صلح کرائے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو آخرت اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو رسول میں بہترین اگزامپل ہے، اسوہ ہے. وذکر اللہ کثیرا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص نصیحت میں یہ بھی آتا ہے جیسا قرآن کے لیے آیا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات بتائی اس کی تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جس سے روکا اس سے رک جانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
نماز پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں پہ رسول کا بھی لفظ نہیں ہے، اگر آپ اللہ سے دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیونکہ کئی لوگ دعوے دار مل جائیں گے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، اس پہ عمل کریے. نہیں، عمل نہیں. تو اصل دعویٰ کیا ہے؟ عمل کر کے بتانا ہے، وہی اصل محبت. یہ قرآن کی آیت دعویٰ ہے مگر عمل نہیں ہے، کیونکہ صرف دعووں سے جنت نہیں ملتی ہے، صرف جو ہے دعویٰ نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے. یہ اصل طریقہ ہے کہ انسان جو ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو کیا ہوتا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کر. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ سے سچی محبت کرتے، نہیں، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. ہے کہ نہیں؟ دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اصل دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ہم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصح نصیحت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو اس کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. ہے کہ نہیں؟ یہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز، کوئی موقف فقہ میں یا کوئی بھی چیز ہو، یہ انسان ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو حدیث نہیں پتا تھی، لیکن جب حدیث آ جائے اطاعت کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنا ہے. کیسے کریں گے مدد؟ ہم درود پڑھ کر. بالکل مدد نہیں ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ صلی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، آپ پر سلامتی ہے، وہ سلم میں آ گیا. صلی کا مطلب کیا؟ صلاۃ، نماز ہے کیا وہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجے. کیسا بھیجیں گے اللہ تعالیٰ؟ تعریف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں میں فی الملأ الاعلی. صلاۃ اللہ کی نماز نہیں بولیں گے اس کو. صلاۃ اللہ کا مطلب ہے ثناء اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف فی الملأ الاعلی. جو ملأ الاعلی یعنی جو اونچے اونچے فرشتے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ تعریف کرے اور کیا کرے؟ سلامت رکھے. آپ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، تو سلامت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آخرت میں سلامتی ہو، مقام محمودہ. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو دنیا میں ہے کہ نہیں، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے، سیف رکھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہے اس کو بھی بچانا ہے کہ نہیں. یہ سارے چیزیں یہ سب ذکر میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی. آج کل لوگ جو انکار کرتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے صرف قرآن محفوظ ہے. نہیں، احادیث بھی محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، کیونکہ قرآن سنت پہ دعوت تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن اپنا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن سنت کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے، عقل کے حساب سے، ہاں، صحابہ کے حساب سے. ہاں، فہم سلف، تو فہم کو بھی بچانا ہے. کہ صحابہ نے یہ آیت کیسے سمجھی، صحابہ نے یہ حدیث کو کیسے سمجھا، اس طرح سے ہم بچائیں گے. نہیں تو کیا کریں گے؟ یہ آیت کا معنی ایسا ہے، تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کون سے صحابی نے ایسے سمجھا. آپ 1400 سال کے بعد ایسا لا کے ایسا معنی بتا رہے ہیں کہ جو کسی نے سمجھا، تو آپ کا یہ سمجھ آپ کے اوپر ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف ہے وہ. تو آپ کوئی بھی بہانہ لا لیجیے، یہاں آ کر بات کٹ ہو جاتی. آپ کوئی بھی چیز بول لیجئے، کوئی بھی بحث کر رہا ہے، بیکار کی بات بحث کر رہا ہے، تو آپ بولیں گے کون سے صحابی نے سمجھا، کون سے، جان لیجیے صحابی چھوڑ دیجئے، تابعی نے کون سے سمجھا، کون سے تابعین نے سمجھا. وہ بولے گا میرے کو نہیں معلوم، میری دماغ سے آئے، ہاں، میرے سمجھ سے آیا، یا 100 سال پرانا یا 200 سال، اس طرح سے اس کے اوپر نہیں جا سکتے ہو. ہے کہ نہیں؟ اپنا اصل کیا ہے؟ قرآن سنت علی فہم الصحابہ، صحابہ کے منہج پر ہے. کیونکہ اگر وہ لوگ نہیں سمجھے تھے ایسا، تو ہم کیسا سمجھیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اس لیے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ کیا بولیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا معلوم تھا. اب نہیں معلوم تھا کیسے بول سکتے؟ ہاں، تو اس نے کہا معلوم تھا. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں بتایا؟ اگر وہ بولیں گے بتایا تو بتاؤ کہاں ہے، اگر وہ نہیں بتا تو اس نے بولا نہیں بتا. تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا پھر نہیں بتائے، تو اس کا مطلب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو چھپائے. ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور بتائے تو نہیں ہے.
اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا تو آپ کو معلوم ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا. اب کسی بھی بدعت میں آپ جا سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں. میلاد کے بارے میں بول سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. تو بتائے نہیں بتائے؟ نہیں بتایا. تو مطلب آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپائے، پھر صحابہ چھپائے. دین کو چھپانا نہیں ہے کہ نہیں. تو سامنے والا خاموش ہو گیا. ویسے ہی ہوا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے خاموش ہو گیا کہ ہمارے پاس کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ آپ کہاں سے لا رہے اپنے دماغ سے. جو ہے یہ معتزلہ تھے جو بولے کہ عقل اونچی یا قرآن کی آیت، نص اس کو کہتے ہیں نص، قرآن کی آیت یا حدیث. تو انہوں نے کیا رکھا اوپر؟ نہیں رکھے. معتزلہ عقل رکھے اوپر. کیوں؟ بولے کہ بھئی قرآن کو سمجھنا ہے تو عقل ہونا، تو اس لیے پہلے عقل میں سمجھ میں آیا تو لے لیں گے اپن، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں گے. ہو سکتا جو ہے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، ایسا ایسا بہانے کے. تو عقل سلیم ہے بولے. ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے اونچا کیا ہے؟ نص ہے. نص یعنی قرآن سنت ہے. عقل میں آئے یا نہ آئے بات کی بات، کیونکہ ہمیں ایمان لانا ہے کس پہ؟ غیب پر ایمان لانا ہے. یہ نہیں کہ سب چیز سمجھ جائیں گے اپن، ہے کہ نہیں. تو یہ قرآن کے ساتھ اور رسول کے ساتھ نصح ہے، نصیحت ہے. چلیے انشاءاللہ تعالی ایک اور بات آخری انشاءاللہ کر کے اپنی بات ختم کریں گے، وہ ہے ائمۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت. دو قسم کے امام ہیں. کوئی بتا سکتے ہیں کون سے دو امام ہیں؟ ایک ہے ہاں نہیں ویسا امام نہیں، ائمہ جیسے اللہ یہاں پہ دعا کیے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہم کو متقین کا امام بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک صالح. ایک تو علماء ہے جو امام ہے، اور دوسرے کون ہے امام؟ امراء، لیڈرز، جو پولیٹکس، وہ ہے. دو قسم کے امام ہیں. ولی ائمۃ تو ان کے ساتھ بھی نصیحت ہونی چاہیے. ایک ہے علماء کے ساتھ. علماء کے ساتھ کیسی نصیحت ہونی چاہیے؟ ان کی عزت و احترام، ان کی بات جو ہے ان کی غیبت نہ ہو. ہم جیسے سلف میں کہا جاتا تھا لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا گوشت کیا ہے؟ زہریلا ہے. آپ عام انسان کی غیبت کریں گے تو وہ تو غیبت ہے، لیکن علماء کی غیبت، کچا گوشت جو کھا رہے ہیں بھائی کا، عالم کا، تو وہ زہریلا ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر موت قلبہ قبل موتہ، اس کے مرنے سے پہلے اس کا دل کا موت ہو جاتا ہے. وہ ہر عالم سے جو ہے بیزار ہو جاتا ہے، وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے. جب بھی آپ بیٹھیں گے اس کے پاس عالم یہ عالم وہ عالم یہ عالم، اس طرح سے وہ بولتے رہتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے سلف میں کہتے تھے اگر آپ نوجوان یا کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں دو جنوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، ہمیشہ ہر مجلس میں یہی بات کر رہا ہے، اس سے دور ہو جاؤ، جان لو کہ ہلاک ہو جائے. ایک ہے علماء کے بارے میں بات کرتا ہے، دوسرا امراء کے بارے، یہ لیڈر ایسا کر رہا، یہ لیڈر ایسا کر رہا، یہاں پہ ایسی سیاست وہ سیاست. کیونکہ یہ چیز اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بارے میں فکر ہے، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں معلوم. یہ خود فجر کی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا نہیں معلوم، ہے کہ نہیں. تو اس کی فکر ایسے ایسے جاتی ہے، تو لوگوں میں بس یہی قیل وقال، بحث و بحثی کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی نصیحت ہونا، جو آج کے زمانے میں بہت کم ہے. جیسے مسلمان ممالک ہیں، وہاں کے جو امام ہیں، جو وہاں کے جو لیڈر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مغربی تہذیب کیا ہے؟ لیڈر کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لو، لیڈر کو برا بھلا کر لو، لیڈر کو گالیاں دے دو. وہ مسلمان قوم میں بھی آ گئے، لیکن مسلمان میں حقوق ہیں، خلیفہ کا حقوق ہے جو امام کا ہے. چلیے خلافت کس طرح سے آ سکتی ہے؟ خلیفہ کیسا بن، یا کوئی لیڈر کیسا بن سکتا ہے؟ اسلام میں کیا ہے طریقہ؟ نہیں کون ہے نہیں بول رہا ہوں، کیسا بنا سکتے ہیں؟ آپ کو لیڈر بننا ہے بھائی، کیسا بنتے؟ تو چار طریقے ہیں. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسا بنے؟ مشورے سے، شورا بولتے، کنسلٹ، پورے مل کے صحابہ جمع ہوئے مشورے سے. پھر عمر رضی اللہ عنہ کیسا بنے؟ کون بنائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پرانے خلیفہ ہیں چنے. تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ کیسے بنے؟ وہ بھی شورا سے 6 لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ بنائے. پھر علی رضی اللہ عنہ کیسے بنے؟ عام جو مدینہ میں لوگ تھے انہوں نے بنایا. یہ سب شورا سے طریقے آ رہے ہیں. یعنی ایک جنے آپ کو اپوائنٹ کرو، چھوٹے 6 جنے اپوائنٹ کرو، یا پورے جو ہے اس کو بولتے ہیں جو قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو بزنس مین ہیں، یہ سب جو ہے وہ کر سکتے. چوتھا جو ہے اہل سنہ والجماعہ میں ہے، جو دوسرے نہیں مانتے ہیں، وہ ہے کوئی آ کے غلبہ کر لیا آپ کے اوپر، تو ماننا نہیں ماننا، زبردستی لیڈر بن گیا. اور اکثر ایسی ہوتا 90% زبردستی بن جاتا.
تلوار کے زور پہ یا ظلم کے زور پہ، ہے کہ تو اس کو ماننا ہے نہیں ماننا؟ ماننا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ ہے جو غلبے سے آ گیا اس کو بھی ماننا ہے، اس کو بھی ماننا ہے کہ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ خوارج کا منہج تھا جو خروج کرتے تھے اور کہتے تھے ہم کو نکلنا چاہیے، کیونکہ جو غلبے سے بھی آ گیا اس کو بھی ماننا ہے، کیونکہ آ گئے اس کے بیٹے وغیرہ وغیرہ 100 سال سے 200 سال سے ویسے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو غلبے سے بھی ماننا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں جو ہم ہمیشہ سے رہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ خروج جو لوگ کرتے ہیں، خلیفہ کے خلاف جاتے، کبھی خیر نہیں ہوتا، خون بہاتے، خالی خون بہاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا اور خون ریزی ہوتی ہے بس۔ یہ 4 طریقے سے ہے، غلبے سے بھی آیا اس کو ماننا ہے، اس کی اطاعت ہے۔ تو علماء کی نصیحت میں کیا ہے؟ محبت بھی ہے، ان سے محبت کرنا، کہ انسان جو ہے محبت کرے ان کے ساتھ، کہ وہ بھی انسان ہے، وہ معصوم نہیں ہے علماء، لیکن ان سے محبت کرنا ہے، کچھ ہے تو ان کے ساتھ جو ہے مدد کرنا ہے۔ اور کوئی انسان ان کے خلاف بول رہا ہے، ایک مجلس میں بیٹھے آپ، کسی عالم کی برائی ہو رہی ہے وہاں پہ، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے، اگر کوئی عالم بولے بھی تو پہلے نسبت کرنا ہے کہ سچ میں بولے یا نہیں بولے۔ ہو سکتا ہے لوگ کئی بار جھوٹے بات بتا دیتے کہ ایسے عالم نے اس طرح سے کہہ دیا، ایسے کہہ دیا، ایسے کہہ دیا، تو پہلے نسبت آپ کو کرنا ہے۔ یہ مرحلۃ الاولیٰ ہے کہ پہلے آپ معلوم کریں یا نہیں معلوم کریں کہ صحیح میں بولے یا نہیں بولے۔ دوسرا یہ صحیح میں بولے تو کون صحیح ہے؟ لوگ صحیح ہے یا عالم صحیح؟ تو کیونکہ کئی بار آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوتا ہے عالم ہی صحیح ہے، لوگ غلط، عالم ہی صحیح بات بول رہے ہیں، لوگ غلط۔ تیسرا آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں بھئی عالم صاحب جو ہے غلطی کیے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ لوگوں میں پھیلانا ہے، نہیں پھیلانا، ان کے پاس جا کر بولنا ہے کہ آپ جو ہے ایسی بات کرے آپ کے رائے کے حساب سے، مگر صحیح رائے یہ ہے، یہ نصیحت ان کے سامنے بولنا ہے۔ اب ان کا کام ہے وہ مانے یا نہ مان، اپنا کام ہو گیا، کیونکہ ہو سکتا ہے سوچ انسان کی الگ ہو، وہ بولے نہیں میرے حساب سے حق یہ ہے، آپ کی یہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، تو اپنا کام ہو گیا۔ ویسے خلیفہ کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ خلیفہ سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہے، کیا کرنا چاہیے؟ خود بیدی، اس کا ہاتھ لے کر آپ کو بولنا چاہیے۔ تو کوئی بھی لیڈر ہو یا کچھ بھی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہیں اچھالنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ خاموشی سے اس کو کرنا چاہیے۔ اگر بول دیا تو ادیت الامانہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے امانت دے دی، آپ کا کام ہو گیا۔ آپ یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی سن رہے نہیں میری بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اگر ہر بات سنتے لعنتم، تو آپ مشکل میں پڑ جاتے۔ اگر رسول اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کی قول لے لینا چاہتے، کیونکہ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کو 100 چیزیں سوچ کر جو ہے فیصلہ لینا پڑتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعنتم، آپ مشکل میں پڑ جاتے اگر ہر بات سننے لگتے۔ تو ہم شاید چھوٹی چیز میں دیکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہو، تو اس چیز میں یہ جو محبت کرنا ہے یہ علماء کا، یہ سب چیز جو ہے انسان کو کرنا چاہیے۔ تو آج کل بعض شیخ فرما رہے ہیں کہ جا کر بولتے ہیں کہ بھئی امر بالمعروف کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، امر بالمعروف کا مطلب خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں ہوں یا کوئی بھی ہے، کوئی گناہ ہم سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر مشہور کر دیے کہ بھئی یہ گناہ ان سے ہو رہا ہے، تو کیا رک جاتے وہ گناہ سے؟ نہیں رکتے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بولے عبداللہ بھائی ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے، لوگوں میں مشہور کرتے، اگر آپ جا کے بولتے تو ہو سکتا ہے رک جاتے۔ تو یہ طریقہ امر بالمعروف کا نہیں ہے، صحابہ نہیں کرتے تھے، جیسے جو ہے روڈوں پہ نکل جانا، اس طرح سے لوگوں میں برائی پھیلانا، یہ برائی پھیلانا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زنا ہوا کرتا تھا، صحابہ آئے اور زنا کے بارے میں جو ارتکاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، لیکن جب ان کے پاس سزا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ لعنت کرو۔ ایک صحابی لعنت کرنا چاہ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر ان کی توبہ جو ہے 70 گاؤں پر بھی 70 لوگوں پر بھی جو ہے ہو جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ انہوں نے کی، ہے کہ نہیں؟ کسی مسلمان کی جو ہے ہمیں تہمت ہمیں نہیں لگانا چاہیے یا ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے نصیحۃ للعلماء کہ آپ انہیں اچھی طرح سے ان کی مدد کرے، علماء کی، کہ نیک کام کرنے میں آگے بڑھائے اور نہ کہ ان کے پیچھے بات کرتے رہیں۔ اور اگر شیخ یہاں ایک مثال دے رہے ہیں، ایک عالم کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے نصیحت کرنے لگتے، ہر وقت خطبے دیتے ہیں، ہر وقت جو ہے بیان کرتے ہیں، تو آپ روکنا چاہ رہے ہیں، روکنا نہیں روکنا
ہاں نہیں روکنا, لوگ بیزار ہو جاتے بھائی, بور ہو جاتے ہیں کتنے بیان دیتے بھائی. تو شیخ فرما رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے, یہ نصیحت کا ہی طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتخول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے ایک ساتھ نہیں دیکھتے تھے, موقع محل دیکھ کر دیا کرتے تھے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ تھرسڈے کے دن درس دیا کرتے تھے, یوم الخمیس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی روز دینا تھا, ایک ہی دن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں وہی کام کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دن کرتے تھے, روز اگر میں بولنے لگاؤں گا تو سب صحیحوں سے بور ہو جا سکتے ہیں. تو دین کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا چاہیے, یہ صحیح طریقہ ہے. کم الفاظ میں جو ہے لمبی بات, یعنی لمبا سمندر اس میں رہتا ہے کم الفاظ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بھی دیکھیں کتنے کم الفاظ ہے, گن سکتے ہیں آپ, 10 بھی نہیں جاتے. دین النصیحہ لمن للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہم, 5-6 الفاظ میں ساری بات, 7 الفاظ میں بات ہو گئی ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ انہیں اچھی طرح سے بتانا چاہیے کہ تخول ہونا چاہیے. تخول کا مطلب دھیرے دھیرے انسان کرنا چاہیے, کیونکہ یہی طریقہ ہے صحابہ کا. اور انسان جو ہے اس کے لیے وعظ و نصیحت کے لیے دل جو ہے ریڈی رہتا. اگر آپ روز وغیرہ جو ہے بھاری بھاری بھرکم باتیں کریں گے تو اس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالی حکمران کے بارے میں اور کچھ باتیں شیخ لا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ نہیں؟ چلیے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع و عمل صالح عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.